बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर विद यासिर रशीद। नाज़रीन, इस वक्त मुल्की तौर पर मुआशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामज़न है। पंजाब की सूरत हाल ये है कि बहुत सी ताजर बरादरी ये चाहती थी कि औकात कार में इजाफा किया जाए, क्योंकि ईद के दिन सर पर है। औकात कार में इजाफा होगा तो कारोबार बेहतर तरीके से हो सकेगा और साथ ही साथ रश को भी कंट्रोल किया जा सकेगा। लेकिन हुकूमत की जानिब से औकात कार में इजाफा नहीं किया गया। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स अपने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब देख रहे थे। हुकूमत ने उनका भी मुतालिबा अभी तक नहीं माना। ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि 2 सीटों पर एक मुसाफिर को बिठा के हम अपना कारोबार नहीं चला सकते, या तो फिर हमें किराया डबल लेने की इजाज़त दी जाए। दूसरी जानिब हुकूमत 20% किराया उन्हें कम करने का कह रही है। उधर जो सियासी सूरत हाल है वो भी कुछ गर्मा गर्मी का शिकार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नैब को ख़त्म करने का मुतालिबा कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी नैब के ख़िलाफ़ बोले और उसके साथ साथ ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी नैब के बारे में कुछ बातें की हैं। इस सारे इशू पर बात करने के लिए वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है और सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, सबसे पहले कारोबारी मामलात की बात कर लेते हैं। औकात कार में इजाफे का एक मुतालिबा किया गया था ताजर बरादरी की जानिब से, वो अभी तक हुकूमत ने उस पर क्या सोच विचार की है? क्या ईद से पहले औकात कार में इजाफा हो सकेगा या नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसके हवाले से तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कल आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये है कि आम मार्केटें जो है वो 5 बजे तक तमाम दिन हफ्ता इतवार को भी जो है वो खोलने की इजाज़त दी जाए, और शॉपिंग मॉल्स के हवाले से फैसला आया कि 24 घंटे जो है वो खोलने की इनको इजाज़त दी जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हमने आज भी कैबिनेट कमेटी बनाई इंसदाद कोरोना वायरस में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और यही तय किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक अब चलेंगे। बाकी जहाँ तक ट्रांसपोर्टर हजरात का ताल्लुक है, ट्रांसपोर्टर हजरात से मामलात हमारे तो सारे फाइनलाइज हो गए थे और उसमें इशू आ रहा था वफाक का, मोटरवे का और नेशनल हाईवे और इस्लामाबाद, क्योंकि पंजाब से 60% के करीब जो ट्रांसपोर्टेशन है इंटरसिटी वो लाहौर से इस्लामाबाद और मुल्तान से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से मुल्तान, इस्लामाबाद से लाहौर, ये तकरीबन 60% है। तो इसमें इस्लामाबाद बीच में इन्वॉल्व था, तो इस्लामाबाद की तरफ से कुछ ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी। हमारे से तो उनके मामलात हो गए थे, 20% किराए के हवाले से भी हो गए थे, बाकी भी सारे SOPs हो गए हैं। हमने थोड़ा सा उनको रिलीफ और रिलैक्स किया है कि एक सीट खाली छोड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक ख़ानदान के लोग अगर आ जाते हैं तो वो सारे इकट्ठे भी आप बैठा सकते हैं, बाकी भी तमाम इश्यूज़ के ऊपर। तो अब सिचुएशन ये है कि तकरीबन 50% ट्रांसपोर्ट तो चल चुकी है। जो नॉन एयर कंडीशन है वो तो चल रही है, जो एयर कंडीशन है वो भी आई थिंक कि आज कुछ मामलात और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और मोटरवे की इंतज़ामिया के साथ इनके हुए हैं ट्रांसपोर्टर हजरात के, तो कल तक जो है वो पिक्चर भी इंशाल्लाह सारी क्लियर हो जाएगी। तो चौहान साहब, आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से नैब पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, नैब को ख़त्म करने का मुतालिबा किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने यह कहा कि नैब झाड़ू फेरे या कुछ और करे, नैब और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि चेयरमैन नैब ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने 5 अरब रुपये भारत मुंतकिल किए थे। आप 5 रुपये भारत मुंतकिली साबित कर दें, हम सब सियासत छोड़ दें। देखें, ये जो नून लीग की तरफ से और शायद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से नैब ख़त्म करने का मुतालबा है, ये बिल्कुल वही है कि सुनिया हो जान गलियां विच मिर्ज़ा यार नचे। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई एहतसाब का सिस्टम ना हो, ठीक है ना, कोई एहतसाब का सिस्टम ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, ना कोई रोकने वाला हो, ना कोई टोकने वाला हो, और ये जनाब करप्शन के 4 पैग लगा के जनाब ये नशे में अतराते हुए फिरते रहें सियासत के मैदानों में और सियासत की गलियों में, इन्हें कोई पूछने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला ना हो। तो ये इनकी गलतफहमी है। कोई माशरा, कोई सोसाइटी भी एहतसाब के बगैर, चेक एंड बैलेंस के बगैर, पुछ परतीत के बगैर तो नहीं चलती। आप वैसे किसी चोर और डाकू से पूछेंगे कि अदालतें होनी चाहिए तो वो कहेगा यार अदालतों का कोई फ़ायदा नहीं है इस दुनिया में, अदालतें नहीं होनी चाहिए। किसी चोर और डाकू से पूछें कि यार कोई थाने शाने, कोई पुलिस कोई ऐसी कोई फोर्स होनी चाहिए, वो कहेंगे नहीं जनाब दुनिया में तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए है ना, इनका नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कोई नहीं है। चोर और डाकू तो यही कहेगा ना, लेकिन ये कोई बनाना रियासत नहीं है, ये 21वीं सदी है।
اس 21ویں صدی کے اندر ہر ملک، قوم اور معاشرہ جو ہے وہ احتساب، چیک اینڈ بیلنس، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ہی چلتا ہے، اور بنایا خود ہی ہے انہوں نے. یہ بھی سن لیں مزیدار بات نہیں، وہ خواجہ صادر رفیق تو یہ کہتے ہیں، خواجہ صادر رفیق یہ کہتے ہیں کہ معلم جبہ کا کیس ہو، بی آر ٹی کا کیس ہو یا چینی چوروں کا کیس ہو، یہ تو نظر نہیں آتا نیب کو صرف ہم نظر آتے ہیں. یہ بھی اعتراف انہوں نے کیا ہے کہ ہمارے وقت میں بھی احتساب کا عمل ٹھیک نہیں تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ احتساب کا کدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا، اور سب میں بٹ بھی رہا ہے، بٹا بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی سے کوئی جانا بچا ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں جس نے بھی کرپشن کی گاجریں کھائی ہیں اس کا علاج جو ہے وہ نیب کے ڈاکٹروں نے کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ نیب کے ڈاکٹروں کے پاس ہی اس کا علاج ہوتا ہے اس درد کا جو ہے نا، اور تو کسی حکیم کے پاس جو ہے نا اس کا علاج نہیں ہوتا. تو باری سب کی آئی بھی ہے اور سب کی آئے گی بھی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ آگے ہیں گرفت میں اس کا جواب دیں. اب صاحب بہادر جو ہے نا، کل شہباز شریف صاحب نے ایک نئی منطق چھوڑی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. کل جناب وہ 2.5 مہینے کی کوارنٹائن کے بعد جناب انہوں نے کمرے میں بیٹھ کے ہی کوارنٹائن زدہ ایک انٹرویو دیا ایک ٹی وی چینل پہ. اس میں صاحب بہادر فرماتے ہیں جی اس ملک کے موجودہ مسائل کا واحد حل نئے الیکشن ہے. جناب میں کہتا ہوں ماں صدقے جائے پیو واری جائے ان کی اس منطق کے اوپر، ٹھیک ہے نا. ان سے پوچھو 5 سال آصف زرداری صاحب جیسی حکومت کے جو اعلیٰ نسل کی ڈاکو حکومت قرار پائی تھی وہ 5 سال پورے کرے. ان کی 5 سال حکومت اعلیٰ نسل کے وائٹ کالر کرمنل، چور اور ڈاکو کنسیڈر ہوئے. انٹرنیشنل اداروں نے، انٹرنیشنل اخبارات نے، عالمی جرائد نے، عالمی رسالوں نے فرنٹ پیج کے اوپر، مین پیج کے اوپر ان کو ٹاپ 10 چور ڈاکو کہا. وہ ڈیوڈ روز تھا جناب برطانیہ کا، اس نے ان کو کفن چور کہہ دیا. یہ اپنے 5 سال پورے کریں، اور وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے جو ان کی کرپشن کی لگائی ہوئی جو ہے نا ہاتھوں کی ہم دانتوں سے کھولے لگے ہوئے ہیں اور ملک کو ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. اور کووڈ-19 کے اندر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ملک دشمن طاقتوں کے سارے پلان ناکام بنا دیے کہ جن کے پلان یہ تھے کہ کووڈ-19 کے اندر پاکستان تباہ و برباد ہو جائے گا. پاکستان کو اسٹیبل کر لیا، وہ حکومت ختم ہو. صاحب بہادر یہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نئے الیکشن ہو. کیا پدی کا شوربہ. ان سے پوچھیں یار آپ اپنا گریبان جھانکو، جھانکنے کے بعد مطالبے کرو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ بے تکی قسم کی باتیں کہ نیب ختم کر دو، نئے انتخاب کرا دو، سنجیاں ہو جان گلیاں وچ مرزا یار نچے، اور جناب یہ اس طرح کے جو مطالبات ہیں یہ انہی کے منہ سے ہم سن سکتے ہیں، کوئی اور تو عقل مند تو نہیں کر سکتا. یہ رانا صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. چوہان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ محترم آصف علی زرداری صاحب بیمار ہیں، حکمت عملی ہے یا کوئی ڈیل ہے، کیا ہے آپ کی اطلاع؟ دیکھیں آپ بڑا پارٹی، اپنی پارٹی کا بھی سرمایہ اور آپ کے پاس انفارمیشن بڑی ہے. دیکھیں بات یہ ہے آصف علی زرداری صاحب ہے سمجھدار آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، پہلی چیز. لیکن آج کل جینون میں بیمار ہیں، اور یہی انسان کی زندگی ہے. کبھی بچپنا ہوتا ہے، پھر جناب آپ کا بچپن، پھر لڑکپن، پھر بڑکپن، پھر جناب بچپن، پھر کھڑکپن. یہ سارا کرتے کرتے پھر انسان اس دنیا سے جناب نکل جاتا ہے. تو پیچھے رہ جاتی ہے اس کی نیکیاں، رہ جاتی ہیں نیکیاں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب آج کل بیٹھ کے سوچیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کیا کیا، کیا کمایا. پنجابی کہتے ہیں کی کھٹیا، ٹھیک ہے نا جی. حاصل وصول انسان کا یہی ہے، یہی کھڑکپن ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے انسان کو برائی کے میدان کے اندر، کرپشن کے میدان کے اندر، بدی کے میدان کے اندر انی نہیں ڈالنی چاہیے. ہاں انسان ہے نا، ہلکا پھلکا ٹھک ٹھک ہر ایک نے کرنا ہے. وہ انسان ہے ہی نہیں جو ہلکا پھلکا ٹھک ٹھک نہ کرے کسی نہ کسی برائی کی فیلڈ کے اندر. لیکن انی نہیں ڈالنی چاہیے. انی یہاں لوگوں نے انی ڈالی اور اس ملک کا بیڑا غرق ہوا، ستیہ ناش پھیرا. آصف علی زرداری، کیا بلاول بھٹو جو کر رہے ہیں آصف علی زرداری کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ کیا ان کی بیان بازی، ان کی سیاست آصف علی زرداری کے کنٹرول میں ہے یا ان کے پیچھے کوئی اور ہے؟ دیکھو بات یہ ہے آج کل کوئی چیز بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، نہ زرداری صاحب کے کنٹرول میں ہے، نہ بلاول زرداری کے کنٹرول میں ہے. یہ بھی سن لیں رانا صاحب. اچھا، یہ جو مفاہمت کے بیتاج بادشاہ کے لایا کرتے تھے نا، آج کل کدھر غائب ہیں؟ کدھر کی مفاہمتیں جو نا، یہ بات نہیں ہے. آج اللہ پاک کا ایک نظام ہے، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، انت خدادہ ویر، انت خدادہ ویر. میں نے وہی جو پہلے بات کی، انت اور انی نہیں ڈالنی چاہیے انسان کو کسی فیلڈ میں بھی. سوچ سمجھ کے یار کو ہلکے پھلکے راگ جو ہے نا بندہ بجائے نا
تو کان جو ہے نا کانوں کے پردے نہیں پھٹتے. یہ جو پکے راگ اور لگاتار راگ اور بے تحاشا راگ بجاؤ نا, کرپشن کے راگ, نااہلی کے راگ, ٹھیک ہے جی, اور ملک اور قوم اور اپنی سرزمین اور اپنی پاک پاک دھرتی سے بے وفائی کے راگ, جب اب انے واہ پکے راگ بجانا شروع کر دو نا تو پھر کان پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ اب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, نہ بلاول زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہے تو نہ آصف زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہے. چوہان صاحب, آپ کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ میاں شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالا جائے. نون لیگ کے جو رہنما ہے وہ یہ موقف رکھتے ہیں اگر ہم نے بھاگنا ہی ہوتا تو میاں شہباز شریف واپس کیوں آتے؟ بھائی جی, میاں شہباز شریف بڑا عقل مند آدمی ہے, بڑا کینا, جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جسے کہتے ہیں شارپ, عیار, مکار, کننگ, یہ صاحب ادر وہ ہے. ہوا یہ کہ لندن میں پھیلنا شروع ہو گیا کرونا, اور انے واہ پھیلنا شروع ہوا. انہوں نے کہا کہ کرونا منی نہ جفی لا لے, ٹھیک ہے نا جی, یہ ادھر سے کرونا سے بھاگے ہیں. اور پھر انہوں نے جو بیان دیا رانا صاحب, آپ کو یاد ہوگا, ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا بھائی جی آخری فلائٹ جانے والی ہے, فلائٹ پہ پابندی لگ جائے گی, تو جناب میں آ رہا ہوں 22 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ کرونا کی جنگ لڑنے. یقین جانے اس کے بعد سے لے کے اب تک کمرے میں بند ہیں, ڈر کے مارے, کوارنٹائن کیا ہوا ہے. عدالتیں بلائیں تو صاف کہتے ہیں جی مجھے ڈر لگ رہا ہے کرونا وائرس لگ جائے, ڈاکٹروں نے منع. اور پھر خود ہی جناب وہ اسمبلی کے اجلاس, قومی اسمبلی کے اجلاس کی جناب وہ جمع کراتے ہیں, درخواست دیتے ہیں, ریکوزیشن, اور جناب وہ ہے نا وہ سانو نہر والے پل تے بلا کے چند مائی کتنے رہ گیا, تو اس چند مائی کے مزداق اسمبلی کا اجلاس خود بلاتے ہیں اور خود آتے ہی نہیں ہیں, بھاگ جاتے ہیں. لوگوں کو جناب وہ سیشن والے نہر پہ بلا کے خود چند بھائی بھاگے. ڈر اور خوف کا عالم یہ ہے کہ قائد حزب اختلاف کہ جو ایک سرکاری ڈیزیگنیشن ہے, اور پرائم منسٹر آف پاکستان یا پرائم منسٹر آف اینی کنٹری, پارلیمانی جمہوریتوں کے اندر قائد حزب اختلاف دوسرے نمبر کا اہم عہدہ ہوتا ہے. کروڑوں روپے اس کے اوپر لگتے ہیں, پریولیجز اور پرکس, اس کی گاڑی, اس کا پروٹوکول, اس کے خرچے. لیکن مجھے بتائیں کہ اس قائد حزب اختلاف نے 3 مہینے کرونا وائرس کی اس پوری جنگ کے اندر ابھی تک کسی 116, 17, 18 اضلاع جو پاکستان کے ہیں, کسی تحصیل, کسی شہر, کسی محلے, کسی گاؤں, کسی قصبے کا ایک وزٹ کیا ہو, وہاں جا کے کوئی کوارنٹائن سینٹر, کوئی آئسولیشن سینٹر, کوئی ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ, کوئی جناب کرونا وائرس کے پیشنٹس, کوئی جناب انفراسٹرکچر کا قیام کرونا وائرس کا, کوئی لوگوں کے ساتھ ہمدردی, کوئی لوگوں کو بیک اپ کرنا, کوئی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا, ناٹ ایٹ آل. بزدل اعلیٰ, تبھی میں نے ان کو خطاب دیا جو وائرل ہوا ہے پورے پاکستان کی سیاست میں. کرونا وائرس نے ان صاحب بہادر کو بے نقاب کر دیا, ننگا کر دیا, اور ثابت کر دیا کہ یہ بزدل اعلیٰ ہے. ان کا فرض بنتا تھا کہ جس طرح وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے پورے پاکستان کے وزٹ کیے, یہ بھی جو ہے وہ قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے پورے پاکستان اور خصوصاً پنجاب کے ہر ضلع کے اندر جاتے. نون لیگ یہ بھی کلیم کرتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خرابی صحت پہ بھی سیاست کرتی ہے. بھئی کون سی خرابی ہے صحت یار؟ لوٹ مار کرنی ہو تو جناب آپ ڈشکرے ہیں, کھربوں ڈالر کی لوٹ مار کرنی ہو تو آپ سے بڑا جناب کو صحت مند کوئی نہیں ہے. ملک کو لوٹنا ہو تو آپ سے بڑا عقل مند اور آپ سے زیادہ جناب عقل, دانش, فہم, فراست کرنے والا کوئی نہیں ہے, رکھنے والا کوئی نہیں ہے. ان کی فہم و فراست دیکھیں, انہوں نے پنجاب اور پاکستان کے اندر کرپشن کو اور ٹی ٹی کے ذریعے سے کرپشن کو انتہائی جدید نصاب کے اوپر استوار کیا, جدید بنیادوں کے اوپر استوار کیا. گھر کے ملازموں کو سی ایم سیکریٹریٹ کا گریڈ 20 کے ڈائریکٹر لگا کر ڈیلی بیسس کی بنیاد پہ 36 کے 36 پنجاب کے ضلعوں سے کروڑوں روپے کی جو گرائی ہوتی تھی نا سرکاری افسروں سے لے کے غیر سرکاری لوگوں سے, وہ ڈیلی آتی تھی سی ایم سیکریٹریٹ میں. یہاں پر لینڈ کروزر اور پراڈو سبز نمبر پلیٹ کی سرکاری, اس میں جناب نثار گل, مسرور احمد اور یہ سارے گھر کے ذاتی ملازم 19واں 20واں گریڈ لے کر ان گاڑیوں میں جناب وہ کروڑوں روپے ڈیلی کی بنیاد پہ جا کے پھر منی لانڈرنگ کے لیے جناب منی لانڈرنگ کرتے تھے. وہاں سے پھر ٹی ٹیز کے ذریعے سے پیسہ واپس آتا تھا, موج ملنگا دی اور جناب 5 جناب انگلیاں گھی میں, سر کڑائی میں, سارا ماحول لگا ہوا تھا. ہم تم ہوں گے, بادل ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا, ایسا زبردست ماحول بنایا ہوا تھا. اور جب پوچھنے کی باری آئے, جب چیک اینڈ بیلنس کی باری آئے تو جناب اسی بیمار ہیں, سانو کھنگ لگی ہے, سان خارش ہے. مطلب یہ تو سمجھ نہیں آتی نا بھائی جان. اچھا چوہان صاحب, یہ تو ہو گیا. مجھے بتائیں کہ بڑا جوش تھا, آپ بھی سب پوری آپ کی حکومت کہہ رہی تھی کہ میاں محمد نواز شریف کو واپس لائیں گے, بے انتہا اس پہ زور شور مچا, ہر چیز ہوئی, لیکن اچانک خاموشی کیوں ہو گئی؟
سر جی کرونا وائرس کو دعائیں دیں. کرونا وائرس نے نا کچھ لوگوں کو بے نقاب کر دیا اور کچھ لوگوں کی جو برے وقت آئے ہوئے تھے ان کو تھوڑی دیر کے لیے جناب پردہ ڈال دیا. شہباز شریف صاحب کو بے نقاب کر دیا, ان کی صلاحیتوں کو, ان کی جرت کو, ان کی دلیری کو, ان کی ہمت کو, ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا. نواز شریف صاحب کو بچا لیا. نواز شریف صاحب کی باری آئی ہوئی تھی, روزانہ میڈیا کے اندر اپوزیشن جناب حکومت نے بھی اور میڈیا نے بھی اور آپ لوگوں نے بھی صبح دوپہر شام ان سے کوکلا چھپاکی جمعرات آئی ہے جڑا کے پیچھے دیکھے اسی شامت آئی ہے والی گیم کھیلنی تھی, لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کی فی الحال چھٹی ہوئی ہے. یہ تھوڑا سا ماحول آگے جانے دیں, اس وقت تک یہ اشتہاری بن چکے ہوں گے تو پھر کوئی نہ کوئی رزلٹ آ جائے گا. ایک اور چیز بتا دیں, یہ سننے میں آ رہا تھا جو آج آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم ECL میں نام ڈال لیں گے متعلق سوچ رہے ہیں شہباز شریف کا, کیا شہباز شریف پاکستان سے جانا چاہتے تھے؟ انہوں نے کوشش کی, انہوں نے کوئی رابطے کیے, کوئی ایسی اطلاع تھی؟ سر عید کے بعد جناب کچھ ماحول بنے گا اور اس ماحول کے تحت جناب ان سے پوچھا جائے گا چنا کتنا گزاری رات میں کے مزداق شہباز شریف صاحب سے, تو یہ اب گھبرائے ہوئے ہیں. آئے تھے یہ نمازیں بخشوانے, آگے ان کو جناب روزے رکھنے پڑ گئے, ٹھیک ہے نا. یہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو کے آئے تھے, یہ سمجھ رہے تھے کہ میں جاؤں گا تو آگے جناب نیلسن منڈیلا کی طرح جناب میرا استقبال ہوگا. بعد میں پتہ چلا کہ آپ کو گوال منڈیلا ہے, کرپشن کے گوال منڈیلا, TTs کے گوال منڈیلا, ٹھیک ہے نا, اقربا پروری کے گوال منڈیلا. اب ان کو اپنی اوقات سمجھ میں آ گئی ہے, اب یہ پتلی گلی سے بھاگنے کے چکروں میں ہے, لیکن اب بھاگیں گے نہیں. چوہان صاحب ایک اور بات ہے کہ احتساب عدالت نے طلب کیا ہے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو اور آصف علی زرداری صاحب کو. آصف علی زرداری صاحب بیمار بیٹھے ہیں, نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی استثناء کی درخواست دی جائے گی یا کوئی اور طریقہ کار ان کی جانب سے اپنایا جائے گا؟ سر بات یہ تو عدالتوں نے سارا مسئلہ کرنا ہے. باقی جو کرپٹ اور بددیانت آدمی ہے اس نے یہی آگے سے جواب دینا ہوتا ہے. کسی نے کہنا میں بیمار ہوں, دوسرا کہے گا میں آوازار ہوں, ٹھیک ہے نا جی, اور تیسرا کچھ اور کہے گا. جناب اس طرح کی باتیں ان کو سننے کے ملیں گی, ٹھیک ہے نا. لیکن عدالتوں نے اپنا سارا سسٹم طے کرنا ہے. عید کے بعد ان ساروں سے ایک فیز آنا ہے. عید کے بعد ایک چکھڑ آئے گا, ایک احتساب کا چکھڑ آنا ہے. عید کے بعد وہ پتہ نہیں کس کس کو بہا کے لے جائے گا, ٹھیک ہے نا جی, اور کس کس کی خواہشات جناب وزیر اعظم بننے کی ناجائز خواہشات ان کو بھی خسو خشاک کی طرح بہا کے لے جائے گا. چلیں جہان صاحب بہت مہربانی. یہ بھی کریں, ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا. آپ نے پنجاب میں آغاز کیا, پنجاب نے صحافیوں کے حوالے سے, اور آپ کا بڑا کریڈٹ ہے اس میں, وزیر اعلیٰ پنجاب کا کریڈٹ ہے کہ آپ نے کرونا کے جو مریض صحافی تھے ان کے لیے آپ نے خصوصی طور پر بہت کچھ کیا. اس کا عملی طور پر کب سے ہو رہا ہے؟ پنجاب میں کم از کم اس وقت تک جو ہے وہ 103 لوگ کرونا کے مریض ہیں, تو وہ صحافی بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جو اعلان ہوا تھا اس پر عمل شروع. سر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ DGPR میں وہ صحافی اپنا کرونا وائرس پازیٹیو ہونے کا سرکاری لیبارٹری سے جو ٹیسٹ ہے اس کی رپورٹ, پھر اس کے بعد اپلیکیشن, شناختی کارڈ نمبر, اپنے ادارے کا کارڈ, وہ جو ہے وہ جمع کروائے, ٹھیک ہے جی, DGPR میں, اور انشاءاللہ جو ہے ان ساروں کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا. چوہان صاحب صرف جاتے جاتے ایک شارٹ کمنٹ چاہیے. عید کے بعد ڈرامہ ہونے کیا والا ہے؟ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد ڈرامہ ہوگا, عید کے بعد سین چلے گا. دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے کہ اب تک کی جو حکومتی پریس کانفرنسز ہیں یہ عید کے بعد ڈرامے کی پہلی قسط ہے. عید کے بعد ڈرامہ ہے کیا اصل میں؟ عید کے بعد ڈرامہ چلے گا ہانگ کانگ کے شعلے, ٹھیک ہے نا, یہ فلم چلے گی. مرکزی کردار کون ہوگا؟ ٹھیک ہے نا, اور اس کا ہیرو ویلن کون ہے؟ کردار جو ہے نا نواز شریف. تو نے اگر تو نواز شریف صاحب کو بنایا تو انہوں نے کہنا نہیں اس فلم کا نام چینج کرو, نام رکھو ہانگ کانگ کے چھولے, ٹھیک ہے نا. اگر اس کا نام ہم رکھیں گے چند مکھڑا تو نواز شریف صاحب کو اس پہ ڈالیں گے تو وہ کہیں گے اس کا نام رکھو بند مکھڑا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ کھانے پینے کے شزائی ہیں. لیکن بہرحال عید کے بعد سمپل ایک لفظ کہوں گا, ایک فکرہ کہوں گا, عید کے بعد ایک فلم چلے گی, کوکلا چھپاکی جمعرات آئیے, جیڑا اگے پیچھے دیکھے اسی شامت آئیے. کچھ ہی دن باقی ہیں, سبھی دیکھ لیں گے کہ عید بعد ہونے کیا بات. شکریہ فیض الحسن چوہان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات ایک شارٹ بریک کے بعد.
वेलकम बैक। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल करने का ऐलान कर दिया। ये एक अलग बहस है कि उस SOPs पर ट्रांसपोर्टर्स काम करने के लिए तैयार हैं या नहीं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान ने ट्रांसपोर्ट सर्विस को अभी बहाल ना करने का ऐलान किया है और साथ ही साथ रेलवे पर भी अभी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि रेल का निज़ाम अभी ना चलाया जाए। उनका एक मौक़िफ़ है कि हमारे जो लोकल ट्रांसमिशन के केसेस हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, जबकि बाहर से आने वाले केसेस की तादाद 6% थी, तो इसलिए उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस पर अभी वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शहवानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। शहवानी साहब, दो बड़े सूबे हैं, जब वो SOPs को तय करके फिर उस पर ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान हुकूमत को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? उन्हें किस किस्म की मुश्किलात हैं जो पंजाब और KP को नहीं है? जी, मुश्किलात सिर्फ और सिर्फ कोरोना का फैलाव है और उसके तदारुक के SOPs पे अमल दरामद ना होना है। और ये हमने तजर्बा करके देखा। हमारे जो ताजिर तंजीमें हैं वो भी ये कमिटमेंट करते रहे कि अगर लॉकडाउन को रिलैक्स किया जाए, मार्केट्स में, शॉप्स में, वो SOPs पे अमल दरामद यकीनी बनाएंगे, लेकिन अपना वो कमिटमेंट मुकम्मल करते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये वो तजुर्बा है जिसको देखते हुए हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं वो भी हमसे राब्ते में हैं, वो भी इसी तरह के कमिटमेंट्स कर रहे हैं, वो भी इस अज़म का इहादा भी कर रहे हैं और यकीन दहानी कराने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि ट्रांसपोर्ट में, बसेस में, कोचेज़ में, टैक्सीज़ में वो जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद कराएंगे। लेकिन हमें ख़दशा है शायद ऐसा ना हो। और इसी तरह ट्रेन का शेख रशीद साहब ने ये फ़ैसला किया है, फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है, उनका मैंडेट है, उनका इख्तियार है, हम एहतराम करते हैं इस बात का। उन्होंने फ़ैसला किया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम एक सूरत-ए-हाल का जायज़ा ले रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां तक अभी कोरोना नहीं पहुंचा, दूर दराज के एरियाज़। हमें ख़दशा है कि ट्रेन के ज़रिए जो मुसाफिर आएंगे दूर दराज एरियाज़ में जाएंगे, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलने के बाद वो लोग जो बड़े शहरों पे या जहां थे वहीं पर मुकीम है, उनकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। उस मूवमेंट से जहां अभी तक कोरोना नहीं पहुंचा या बहुत कम पहुंचा है, वहां भी कोरोना पहुंचेगा। इसीलिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कल ये फैसला किया। हमने अपील की है बलूचिस्तान के आवाम से कि वो लोग जो कोयटा में मुकीम है इस वक्त, कारोबारी गर्ज से इधर आए थे और ईद पे वो अपने देहातों को वापस चले जाते हैं ईद मनाने, तो अज़राए करम वो ईद कोयटा में मनाएं, अपने देहातों को ना जाएंगे। अगर वो जाएंगे तो कोरोना जो है कोयटा से वो अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि जो लोकल ट्रांसमिशन के 80% केसेस है वो कोयटा में हैं। इसी तरह वो लोग जो दूर दराज एरियाज़ में इस वक्त रहते हैं उनको भी हमने मना किया है कि ईद के मुनासबत से या ईद के बाद वो कोयटा आने से इज्तनाब करें, कि अगर अभी तक वो कोरोना से महफूज है तो महफूज ही रहें। शिवानी साहब, ये ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना डॉक्टर्स को पता है, ना बैनुल अक़वामी सतह पर जो साइंटिस्ट हैं उनको पता है कि कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा। बहुत सी इत्तलात इस हवाले से आए दिन मौसूल होती हैं, आप भी उससे बखूबी आगाह होंगे। WHO के डॉक्टर्स कुछ ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजारनी पड़े। तो फ़र्ज़ कर लिया जाए अगर 2 साल इसके साथ गुजारने पड़ते हैं तो फिर भी कोई ना कोई हिकमत अमली मुरतब करके SOPs तय करके कारोबार को तो चलाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट तो बहाल की जाएगी, तो फिर वो अहम दिनों में क्यों नहीं? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस वक्त तो इनडेफिनेट पीरियड के लिए कोरोना हमारे साथ रहता हुआ दिखाई दे रहा है। नोबडी नोज़ कि कब इसकी वैक्सीनेशन आएगी, मेडिसन आएगी। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि ये अपनी साख को म्यूटेट कर रहा है, तब्दील कर रहा है, और अगर वैक्सीनेशन किसी मरहले पे आ भी जाती है शायद इस पर असर भी ना करे। लेकिन अब कोरोना के साथ हमने जीना सीखना है। मैं इस बात का बिल्कुल कबूल करता हूँ, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन जिसको अब कोरोना हो गया या जिस शहर में कोरोना पहुंच गया, उनको कोरोना के साथ ज़िंदगी गुजारना यकीनन चाहिए और साथ साथ तदारुक का रास्ता भी इख्तियार करना चाहिए, ज़िंदगी भी रवा दवा रखनी चाहिए। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जहाँ भी कोरोना नहीं पहुंचा उन लोगों को तो हम कोरोना से महफूज रखें। उन बेचारों को इस बात पे हम क्यों मजबूर करें कि वो भी कोरोना के साथ जीना सीखें? जब तक वो बच सकते हैं या दूर दराज के एरियाज़ जहाँ कोरोना नहीं पहुँचा उनको महफूज हम रख सकते हैं, तब तक तो रखें। फिर जाके अगर खुद वहाँ पे कोरोना पहुँच जाती है, कोई स्प्रेड आगे बढ़ती है, तो फिर बाकी इजला की तरह, बाकी शहरों की तरह वहाँ पर भी
جو ایس او پیز کے تحت لاک ڈاؤن کو بھی ریلیکس کیا جا سکتا ہے یا پھر پبلک ٹرانسپورٹ بھی کھولی جا سکتی ہے. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جہاں ابھی تک کورونا نہیں پہنچا یا کم پہنچا ہے تو پھر اس حوالے سے حکمت عملی کیا طے پائی گئی؟ یا تو پھر یہ ہونا کہ کچھ مخصوص شہر ہوں، کچھ مخصوص شہر ہوں جن کے رابطے آپس میں بحال ہوں، جہاں پر کیسز ہیں، تو دوسرے جو شہر ہے وہاں پہ ابھی ٹرانسپورٹ نہ بحال کی جائے. کچھ اس طرح کی حکمت عملی ابھی تک طے پائی ہے؟ جی اسی طرح کی حکمت عملی کا جائزہ لے رہے ہیں ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ. اصل میں ہم 50,000 ٹیسٹ کنڈکٹ کرنا چاہ رہے تھے ٹریجیکٹری کو سمجھنے کے لیے، اور اس وقت کٹس ہمارے پاس کم تھے. اب بھی کچھ کٹس کی واپس شارٹیج ہو گئی ہمارے پاس. اب ہم نے کوئٹہ میں 511 سیمپلز ہم نے لیے ہیں، رینڈم سیمپلنگ ٹیسٹنگ ہم کر رہے ہیں. اسی طرح دیگر ڈسٹرکٹس میں بھی ہم پلان کر رہے ہیں رینڈم سیمپلنگ ٹیسٹنگ کا. اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ کرونا کا ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ ہمیں پوزیشن، اعداد و شمار، ٹریجیکٹری، پروجیکشن اس کا اندازہ ہو تاکہ پھر فیصلہ کرنے میں ہماری آسانی ہو. آج اگر ہمارے پاس تمام ڈسٹرکٹس کا ڈیٹا ہوتا تو آپ کا بات مانتے ہوئے ہم ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ فوراً فیصلہ کر سکتے تھے. 16 ڈسٹرکٹ کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے، باقی ایک آدھ اور ڈسٹرکٹ ہوں گے، اس کے علاوہ ابھی تک ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے ہم ایزیٹنٹ ہیں فیصلہ کرنے میں. ہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں. ممکن ہے عید کے بعد کوئی حتمی فیصلہ ہم کریں. لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی 1.5 ماہ ہم نے لاک ڈاؤن کیے رکھا، یعنی عید سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں ہونے والا. ہم نے ریلیکس کیے، اب جا کے ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن اس کو کنورٹ کیا. تمام مارکیٹ سب سے زیادہ بلوچستان گورنمنٹ نے ریلیکسیشن فراہم کی. یعنی آنریبل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ کل آیا، آپ اس کو پڑھیں. جو احکامات آنریبل سپریم کورٹ نے جاری کیے ہیں مارکیٹ کھولنے کے حوالے سے، شاپنگ مالز کھولنے کے حوالے سے، 9 مئی کو جو ہم نے نوٹیفیکیشن کیا ہے، بالکل وہ سپریم کورٹ کے اس احکامات، اس آرڈر کے مطابق ہیں. تو ہم نے تو پہلے ہی 14 گھنٹے کے لیے تمام سیکٹرز کھول دیے، ارریسپیکٹیو کہ کون سی انڈسٹری ہے، کون سا سیکٹر ہے، شاپنگ مال ہے یا مارکیٹ ہے یا دکان، ہم نے سب کھول دیے تھے. تو پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی ہم کوئی فیصلہ ضرور کریں گے. صرف تھوڑا سا ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ، جو معروضی حالات ہیں، جو موضوعی حالات ہیں، اس سب کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ہم جلد فیصلہ کریں گے اس پہ. چلے امید کرتے ہیں کہ آپ بہتر کچھ فیصلہ کر سکیں. لیاقت شوانی صاحب، سینئر صحافی رانا عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ پچھلے دنوں جو بھارت نے شوشہ چھوڑا تھا ان کے ریٹائرڈ فوجی نے کہ ہمارے کچھ روابط ہیں بلوچستان میں. رانا صاحب، ایک تو رانا صاحب یہی جو بلوچستان کے حوالے سے چونکہ بھارت نے جو کہا، اور اس کے بعد بلوچستان کے اندر اچانک آپ نے دیکھا کہ پھر دہشت گردی کی وارداتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ ہمارے کئی فوجی جوان شہید ہونا شروع ہو گئے. ایک تو اس حوالے سے بتائیے گا یہ کیا ہو رہا ہے، اور کیا واقعی انڈیا جو ہے بلوچستان کے اندر اب بھی اسی طرح مداخلت کر رہا ہے؟ اور دوسرا مجھے یہ ضرور کہیے گا کہ سندھ قلعہ کرتا نظر آتا ہے کہ وفاق انہیں وہ چیزیں نہیں دے رہا جو اس کا حق ہے. تو کیا وفاق بلوچستان کو بھی وہ چیزیں نہیں دے رہا، وہ زمان نہیں دے رہا جو بلوچستان کی ضرورت ہے؟ جی، بلوچستان کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق تو ہمیں وافر مقدار میں جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی اس مطابق ہمیں نے جو اکوپمنٹ انسٹرومنٹس ہیں اس مطابق تو نہیں ملا. پوری ضروریات ہمارے پورے نہیں ہوئے. لیکن جب وفاق کے پاس باہر ممالک سے، چائنا سے، یا انہوں نے خود این ڈی اے میں جب بھی پروکیورمنٹ کرتی ہے، وہ فراخ دلی کے ساتھ بلوچستان کو اس کا حصہ دیتے ہیں. بلکہ بہت سارے معاملات میں آگے بڑھتے ہوئے بلوچستان کو پرائیورٹی دیتے ہوئے این ڈی اے میں فیڈرل گورنمنٹ نے کافی اکوپمنٹس، انسٹرومنٹس، میڈیسن، سرجیکل آئٹمز، پی پی ای کٹس، اس کے علاوہ پی سی آر مشینیں انہوں نے ہمیں فراہم کی ہے. صرف وینٹیلیٹرز کی کمی کا ہمیں قلت کے ساتھ شدید سامنا ہے. ہمیں وینٹیلیٹر چاہیے. 145 وینٹیلیٹر ہم نے این ڈی اے میں کو درخواست کی ہے. امید ہے کچھ وینٹیلیٹرز آج جو ہے چائنا سے وہ پاکستان پہنچے ہیں. این ڈی اے میں ہمیں امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ بلوچستان کو پرائیورٹی دیتے ہوئے، کیونکہ ہمارے پاس ٹوٹل اس وقت جو وینٹیلیٹر 25 ہیں اور باقی پورے بلوچستان میں 55 ہمارے پاس وینٹیلیٹر ڈسپوزیبل ہیں. جی پورے بلوچستان میں پورے بلوچستان میں یعنی 60-65 بنتے ہیں ٹوٹل ہمارے ڈسپوزیبل
वेंटिलेटर्स के साथ। COC की मीटिंग्स में तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं। जब वहां पर फैसला किया जाता है तो उस फैसले पे तमाम सूबे मिलकर यकजहती का मुजाहिरा क्यों नहीं करते? अब बेशक सवाबदीद है, हर सूबे की 18वीं तरमीम के बाद फैसले उसने खुद करने होते हैं, खुद मुख्तार है हर सूबा, लेकिन हम कौमी यकजहती का मुजाहिरा क्यों नहीं देते? अपनी आवाम को ये तासुर क्यों नहीं देते कि हम एक ही पाकिस्तान है, अलग अलग सूबों में बटे हुए नहीं है? जी बिल्कुल, एक पाकिस्तान है, एक पाकिस्तानी कौम है हम सब। और अब तक कोरोना की हद तक अगर आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं तो जितने भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाए, रोज़ अव्वल से हमारा नुक्ता नज़र सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम चाइनीज़ मॉडल की तरह कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं। और चाइनीज़ मॉडल एक नेशनल मॉडल है जिसमें सूबे और वफाक एक दूसरे के खिलाफ किसी ने गिले शिकवे नहीं किए, यकसुई, यगानगत और यकजहती के साथ उन्होंने एक फैसला करते हुए कोरोना का मुकाबला किया। और आज तक बलूचिस्तान गवर्नमेंट जितने भी हमने फैसले किए हैं वो नेशनल नैरेटिव, नेशनल पॉलिसी और नेशनल स्ट्रेटजी को मद्देनजर रख के हमने सारे फैसले किए हैं। लॉकडाउन जब हमने पिछले महीने रिलैक्स किया तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके हमने 5 सेक्टर रिलैक्स किए। जब हमने लॉकडाउन को 9 मई को स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसमें कन्वर्ट करने का फैसला किया तो हमने फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके ये फैसला किया। अब भी प्राइम मिनिस्टर साहब जब एनसीसी की मीटिंग में वो कोई ओपिनियन देना चाहते हैं या उनकी कोई प्रपोजल होती है या फैसला करना चाहते हैं तो वो खुद ये कहते हैं कि नेशनल नैरेटिव, नेशनल पॉलिसी के साथ साथ सूबे अपने मारूजी हालात को मद्देनजर रखते हुए भी फैसला उनको करनी चाहिए और फैसला हम करते हैं। तो इस हवाले से आप बिल्कुल कह सकते हैं कि हम नेशनल पॉलिसी के साथ साथ जो सूबे में मारूजी हालात है, क्योंकि सूबों के एक दूसरे से हालात मुख्तलिफ हैं। कोयटा के बलूचिस्तान की दीगर डिस्ट्रिक्ट की सूरत बिल्कुल अलग है। कोयटा के करीब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका, जो कोयटा से दूर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी हालात में बड़ा फ़र्क होता है। उस सूरत हाल को थोड़ा हम देख रहे हैं, उसका जायज़ा ले रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हद तक अगर आप ये सवाल करना चाह रहे हैं इसी बैकग्राउंड में तो उसमें भी हम साथ चलेंगे और यही कामयाबी रही है। आज तक जितने भी फैसले हुए हैं, ख़ुसूसन बलूचिस्तान गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके 2 कदम आगे बढ़ते हुए हमने फेडरल गवर्नमेंट का साथ दिया। और इस बात पे हमें फ़ख्र भी है, खुशी भी है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है ये तमाम सूबों को साथ लेकर चल रही है। यानी हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए और बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। राणा साहब, मैंने शवानी साहब आपसे भारत की मुदाखलत जो है बलूचिस्तान के अंदर, इस हवाले से आप बताएं, ये बड़ा हर रोज़ वहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आ रही है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखें, इंडियन ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसने मुक्का लहरा के जब कहा था कि ईस्ट पाकिस्तान में को बांग्लादेश बनाने में उनका बड़ा किरदार रहा है, तो उसने उस लेवल पे जाके खुद जो है कन्फेस किया, खुद एतराफ़ किया कि आज से नहीं बल्कि हशरों से इंडिया पाकिस्तान के मामले में मुदाखलत कर रहा है और बलूचिस्तान के मामले में मुदाखलत कर रहा है। और यकीनन बलूचिस्तान में उनकी मुदाखलत रही है और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहे हैं। और बलूचिस्तान में जितने भी टेररिज्म के वाक़यात सामने आए हैं, 90% केसेस में जब हमने या हमारे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे एजेंसीज ने जब उनको इन्वेस्टिगेट किया है तो उनके दहशतगर्दों के जो कदमों के निशानात हैं वो बॉर्डर के उस पार, चाहे अफगानिस्तान बॉर्डर हो या इंडियन बॉर्डर हो, बॉर्डर के उस पार जाते हुए वो दिखाई दिए हैं। और बॉर्डर के उस पार कौन है? इवन अफगानिस्तान में वहाँ पर रॉ बैठी है, रॉ ऑपरेट कर रही है। और ये कोई डकी चुपी कोई बात नहीं, पूरी दुनिया इस बात को जानती है, समझती है इंडियन अज़ाइम अफ़गानिस्तान में क्या है, उनका एजेंडा क्या है और वो किस तरह पाकिस्तान में अमन को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान में कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन ये एक बात तय है कि इंडिया की बहुत पुरानी इस तरह की ख्वाहिश रही होगी, लेकिन हर वक्त उसका जो ये ख्वाहिश है उसमें वो नामुराद और शर्मिंदा रहा है, शर्मसार रहा है। 14 अगस्त को बलूचिस्तान में योम यकजहती कश्मीर की जो जलसा है बलूचिस्तान की तारीख के चंद एक बड़े इज्तिमात में से एक था। और उस जलसे में बलूचिस्तान के अवाम ने हज़ारों की तादाद में जोक दर जोक शिरकत करके मोदी के मुंह पे जो तमांचा दे मारा था उसकी सदाए बाज़गश्त आज भी मोदी के कानों में और हमें अपने बलोची भाइयों पर फख्र भी है, वो वतन के लिए यही गूंज है जो उसको बेचैन रखता है।
शिवानी साहब साथ ही रहेगा इसी इशू पर बात करने। जनरल रिटायर्ड मोहम्मद मंशा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब आज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, आपके भी इल्म में होगा। मच के इलाके पीर गायब में पेट्रोलिंग जो पर मामूर जो गाड़ी थी वो बेस कैंप वापस जाते हुए बारूदी सुरंग से टकरा गई और हमारे 6 जवान जो हैं वो जामे शहादत नोश कर गए। उधर केच के इलाके में भी ऐसा ही वाकया पेश आया जहां पर शरपसंदों से लड़ते हुए हमारे एक जवान ने जामे शहादत नोश किया है। तो पिछले कुछ दिनों को अगर देखा जाए, ये 1 महीने को ही अगर देख लिया जाए, तो भारत की जानिब से रिटायर्ड फौजी अफसरान टीवी पर बैठकर बलूचिस्तान में अपने राब्तों का एतराफ़ करते हैं और वो पाकिस्तान को तोड़ने की बातें करते हैं और उसके बाद इन शिद्दत पसंदी के जो वाक़यात हैं उनमें इजाफा हो जाता है। ये कड़ी आपको कहाँ से जुड़ी दिखाई देती है? देखिए, जहाँ तक बलूचिस्तान के अंदर जो इंडिया की जो वो दखल अंदाजी है वो तो कोई ढकी छुपी है नहीं है। वो तो ये खुलेआम जो है उनके एंकर्स, उनके रिटायर्ड जनरल्स, उनके आर्मी चीफ, उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोवल हैं, तो वो ये एक खुलेआम इस चीज़ का इकरार करते हैं और वो ये जो है बड़े फ़ख्र से ये बात करते हैं कि हम बलूचिस्तान को अलग करेंगे, इसको पाकिस्तान से अलग करेंगे। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसमें उनकी कुछ फ्रस्ट्रेशंस हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। सबसे पहली बात तो जो अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस है वो देख रहे हैं कि जो उनके एसेट्स थे, जो उनका वहाँ पर असर रसूख था, उसको बिल्कुल साइडलाइन किया जा रहा है और वो दिन ब दिन वो कम होता आ रहा है। तो इसकी वजह से वो किसी ना किसी तरह इसको रिस्टोर करना चाहते हैं। दूसरी बात जो वो सी पैक की है कि आपने देखा कि ये कोरोना का जो एपिसोड के बाद जो सबसे पहला कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो खुलने जा रहा है वो पाकिस्तान की तरफ से भी और चाइनीज़ की तरफ से भी वो सी पैक है। अगर कोई थोड़ी बहुत कसर थी तो ये जो अभी पाकिस्तान की तरफ से बादशाह डैम की इनॉग्रेशन की बात हो रही है, ब्रेकिंग सेरेमनी, तो उससे उनको मजीद मिर्चें लग गई हैं। अलावा नहीं वो अपने जो उनके अंदरूनी हालात हैं कश्मीर के अंदर जो है उससे भी वो जो बाकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको इससे दूर करना चाहते हैं। तो इस वक्त जो इंडिया है वो बहुत अफरा तफरी के आलम में है, वो फ्रस्ट्रेशन के आलम में, और ये उनकी एक जो है लॉन्ग टर्म प्लान है और इसका जो है जब तक एक जो मौसर जवाब नहीं दिया जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक जो वार अगेंस्ट टेरर बहुत अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से लड़ी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, हम इसको इंशाल्लाह कंट्रोल कर लेंगे उनकी दखलंदाजी को। लेकिन इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि कहीं दफा से बढ़कर जो है कोई जारहाना कार्रवाई होनी चाहिए जिससे इंडिया को तकलीफ पहुंचे और उनको जिस तरह हमारा खून बहाया जा रहा है उनका भी खून बहाया जाए ताकि उनको समझ आए कि किसी की जो है घर में जाकर दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। जनरल साहब, हम तो ये समझते हैं कि खत्ते में अमन कायम रहना चाहिए। उस अमन को कायम रखने के लिए जिस हद तक काविशें हो सकती हैं वो हमारी तरफ से होनी चाहिए, लेकिन आए दिन LOC पर फायरिंग और वहाँ पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी, आए दिन आज़ाद कश्मीर पर फायरिंग, आए दिन बलूचिस्तान में शरपसंदी की कार्रवाइयाँ, उधर मकबूजा कश्मीर में जिनकी हम अखलाकी हिमायत करते हैं उन पर तशद्दुद, हम उन्हें सही तरीके से जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? क्या हमारी सिफारती कमजोरी है या फिर हम सिफारती महाज पर तो ठीक है, जवाबी वार नहीं सही तरीके से कर पा रहे, या फिर बात यह है कि अंदरूनी तौर पर भारत में खलफशार ही इतना हो चुका है वो डिप्रेस हो के इस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है? देखिए, ये तो आपने दुरुस्त फरमाया कि हमारी जो है वो जो कौमी पॉलिसी ये है और डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि हम अमन के जो है वो चाहते हैं और रीजन के अंदर हमने इसके लिए बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है और इसको हमने इंटरनेशनल फोरम्स पे भी उठाया है। और एक ये अच्छी बात यह है कि अभी इंटरनेशनल फोरम्स पे ये बात जो है वो किसी हद तक जो है वो लोगों को समझ में आना शुरू हुई है कि पाकिस्तान जो है वो एक पीस लविंग कंट्री है। उसने के लिए अफगानिस्तान में बहुत कुछ किया है, अपने जो अंदरूनी जो मामला थे टेररिज्म के अगेंस्ट यहाँ पर बहुत कुछ किया है और LOC के ऊपर बहुत पेशेंस शो की है। इस वक्त जो कश्मीर के अंदर जो हमारे बहन भाइयों को जिन तरह से मजालम का सामना है उसके बावजूद जो है हमने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। तो लेकिन मैं समझता हूं कि जो मोदी गवर्नमेंट है खास तौर पर, मैं इंडियन शायद जो पहले की इंडिया था ये आज उससे बिल्कुल मुख्तलिफ इंडिया है। ये बिल्कुल जो है वो टेररिस्ट लोग हैं और जब तक इनको कोई मौसर जवाब नहीं मिलेगा, ये किसी तरह की डिप्लोमेसी या किसी तरह के
جو سفارتی جو محاذ پہ ان کے اوپر دباؤ ہے وہ اس کا اثر قبول نہیں کریں گے. ان کو عملی طور پہ جواب دینا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ ابھی ہمیں جواب دینا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں جنرل صاحب کہ بالکل آپ نے درست کہا کہ جواب دینا پڑے گا. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں محدود پیمانے پر کوئی جنگ ہو سکتی ہے یا کوئی دوبارہ اسی طرح کا سین ہو سکتا ہے جو ایک سال پہلے ہوا تھا؟ جی بالکل یہ ہو سکتا ہے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ میں نے جیسے کہا کہ وہ اس وقت بہت فرسٹریٹڈ ہے اور جیسا پرائم منسٹر صاحب نے بھی فرمایا عین ممکن ہے کہ کوئی وہ فالس فلیگ آپریشن کریں اور جب وہ ایسا کریں گے تو پاکستان کو جو ہے لامحالہ اس کا جواب دینا پڑے گا اور جس طرح 27 فروری کو جواب دیا تھا اس سے بڑھ کر دینا پڑے گا. تو اس لیے ہمیں قوم کو اور ہماری افواج کو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا. یعنی وہ اور دن تھے جب ہر ستم کو ادائے ہمسایہ کہہ کے چپ تھے. اب اٹھے گی ہم پہ جوائنٹ کوئی تو پتہ جواب ہوگا. ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ محمد منشا صاحب اور لیاقت شہوانی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین بات کریں گے قصور کے حوالے سے. قصور کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا جہاں پر بچوں سے زیادتی کے بہت سے کیسز رپورٹ ہوئے تھے. اس کے بعد پھر ایک ننھی کلی کو مسل دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد بل بھی پاس ہوئے, زینب الرٹ بل کے نام سے وہ پاس ہوئے اور ایک نئی قانون سازی کی گئی. لیکن پچھلے 6 ماہ کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ 61 سے زائد بچوں کے ساتھ قصور میں ہی پھر سے زیادتی ہوئی ہے اور کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ بار بار وہاں پر پولیس کے اعلیٰ افسران کے تبادلے کیے جاتے رہے. سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے شہر کی سیکیورٹی کو مزید مضبوط کیا جاتا رہا. پولیس نے اپنا نظام بہتر کرنے کے بہت سے دعوے کیے لیکن حالات پھر سے جوں کے توں ہیں. رانا صاحب کیا وجہ ہے؟ اب تک لب لباب سمجھ کے آیا ہے حکمرانوں کو اور عوام کو کہ کس وجوہات کی بنا پر یہ اتنے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور ان کا کچھ سدباب نہیں ہوتا؟ دیکھیں یاسر بڑی بدقسمتی ہے کہ قصور میں 3 ایسے واقعات ہوئے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے جو امیج تھا اسے وہ خراب ہوا. پوری دنیا میں بہت ہی این جی اوز نے, بہت سے انٹرنیشنل اداروں نے اس حوالے سے بہت سی ایسی چیزیں جاری کیں کہ جس سے ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. آپ کو یاد ہوگا قصور میں پہلا واقعہ ہوا جس میں بے انتہا ویڈیوز آئیں سامنے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی, ان کے ساتھ ان کی ویڈیوز بنائی جاتی تھی. پھر ویڈیوز جو ہے وہ انٹرنیشنل طور پر کسی نہ کسی جگہ فروخت کی جاتی تھی. اس کے بعد بچوں کے اغوا کا معاملہ ہوا. اغوا کے بعد نکلتا کیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ننھی زینب کا واقعہ. ایک زینب نہیں, اس میں آپ کو پتہ 11 بچیاں جو لاپتہ تھیں, جس میں سے 5 کا قتل تو مان لیا گیا, باقی قاتلوں کو بھی پولیس آج تک نہیں ڈھونڈ سکی. اس کے بعد جتنا پیسہ خرچ ہوا, جتنے وہاں پہ حکومت نے اور پولیس نے مل کر زور لگایا, اس سے پہلے نواز شریف دور میں بھی, اس کے بعد عمران خان کے دور میں بھی, اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی یہ کہا گیا, ایک مثال بنائی گئی کہ قصور, چونیا, پتوں کی ان علاقوں میں بہترین طریقے سے پولیس اب کام کرے گی. بڑا اچھا نیٹ ورک بن گیا ہے. پولیس کے مخبرز کا نیٹ ورک لگا لیں, انفارمر کا نیٹ ورک لگا لیں. پولیس کے گلی گلی محلے جو ہیں انفارمر موجود ہیں. پولیس نے اب ہر شخص کو دیکھنا شروع کر دیا ہے. یہ ساری باتیں آنا شروع کی. مگر جس طرح بچوں کے اغوا کے بعد بچوں سے زیادتی کے کیسز ویڈیوز آمنے سامنے آنے کے بعد پھر زینب والا واقعہ ہو جانا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب کیا ہوا کہ 6 ماہ کے اعداد و شمار اگر آپ نکالیں تو 61 مقدمے درج ہیں. یہ جو لسٹ ہم سامنے دکھا رہے ہیں یہ ان مقدمات کی لسٹ ہے. ابھی ان میں سے بہت وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے, ان میں سے بہت سے مقدمات وہ ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئے. اچھا, ان میں سے بہت سے مقدمات وہ ہیں جو خواتین کے ساتھ یا بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کے مقدمات ہیں بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, یہ وہ مقدمات ہیں. اب پولیس وہاں پہ دیکھیں پنجاب میں ایماندار ترین آئی جی لگا ہوا ہے, کوئی شک نہیں. ہر شخص محالہ بھی کہتا ہے کہ یہ شعیب دستگیر بہترین آئی جی پنجاب ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قصور میں ہر لگنے والا پولیس افسر جو ہے وہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے. ہر ایک بڑے واقعے کے بعد 4 دن کیا وہاں پہ سکھ ہوتا ہے, چین ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر جرائم پیشہ لوگ قصور میں آ جاتے ہیں اور پھر پوری دنیا کے اندر بدنامی کرنے کے لیے قصور شہر جو ہے اس کو ٹارگٹ کر لیا. دیکھیں قصور بابا بلے شاہ کی نگری ہے, وہاں پر ولی اللہ بیٹھے ہیں, بہت بڑی ہستی وہاں پہ ہے, وہاں سے سیاستدان بہت سے ہیں. آپ کے 2 وزیر داخلہ جو وزیر خارجہ جو ہے وہ اسی شہر سے رہے ہیں.
کئی وزراء بہت سے پڑھے لکھے افراد ہیں، وکلا برادری کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو قصور سے بلانگ کرتی ہے، پڑھے لکھے افراد ہیں، تو پھر یہاں پہ جرائم کی شرح میں اضافہ کن وجوہات پہ ہے؟ ابھی تک اس کا رزلٹ کچھ سامنے نہیں آ سکا، وجہ سامنے نہیں آ اس کی سکا۔ بڑی کلیئر سی وجہ ہے جی پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ لگنے والے پولیس افسران جو ہیں پہلے تو وہ بہت سی چیزیں ایسی کرتے ہیں کہ جس سے چونکہ وہاں پہ جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے اخبارات میں ٹی وی چینلز پہ شور مچتا ہے تو شور مچنے کے بعد وہاں پر یہ تاثر جاتا ہے کہ جناب اب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، پورے انتظامیہ اس پہ لگ جاتی ہیں، تمام ادارے اس پہ لگ جاتے ہیں، کوششیں اداروں کی ہوتی ہے، کریڈٹ پولیس لے جاتی ہے، اس کے بعد بالکل خاموش ہو جاتے ہیں سارے۔ آپ کو پتہ ہے قصور، اگر قصور پولیس کی بات کریں تو پچھلے دنوں میں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے نا ایک صحافی جو ہے اس کی بھی پھندہ لگی لاش ملی اور اس کا قتل ثابت ہو گیا، اور قتل ثابت ہونے کے بعد پولیس آج تک اس کے قاتل نہیں پکڑ سکی، تو وہ ایک جرنلسٹ تھا، اس کے قاتل نہیں پکڑ سکی۔ تو یہ 61 جو مقدمے درج ہوئے ہیں، اور ایسے مقدمہ جو درج نہیں ہوئے، ایسے والدین جو شرمندگی سے اپنے بچوں کی عزت بچانے کے لیے جنہوں نے مقدمہ درج نہیں کیے یا جن کی اپروچ نہیں تھی، دیکھیں پولیس کے پاس جا کے مقدمہ درج کرانا آپ آسان سمجھتے ہیں، اور خاص کر قصور کے اندر جہاں پر یہ سارا کچھ ہونا ہی ایک روٹین ہے۔ تو یہ پھر ہم تو یہ کہیں گے جب ایسے واقعات بار بار رپورٹس ہوتے ہیں نا تو وہ زینب کے والد بار بار یہ موقف اپناتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا، ہم نے یہ رائے دی تھی کہ زینب الرٹ بل جو آپ منظور کر رہے ہیں اس میں یہ شامل کیا جائے کہ سر عام چوک میں پھانسی دی جائے، پھانسی دی جائے گی تو یہ واقعات رکیں گے، نہیں تو نہیں رکیں گے۔ یا سر بالکل اسی طرح پھانسی دی جائے گی تو واقعات رکنے تھے۔ اس کے بعد وہاں پر تعینات پولیس افسران جو ہیں وہ پیسے بنانے کی بجائے اگر ان کیسز، ان مقدمات کے تمام 61 مقدمات کے ملزمان کو ٹریس آؤٹ کر کے گرفتار کر لیتے اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیتے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور شہر میں ایسا ایک واقعہ ہوتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پھر ایک دفعہ پاکستان کی بدنامی کا سبب بننے جا رہا ہے قصور۔ آخر قصور میں ایسی کون سی چیز ہے؟ آخر قصور میں ہی لگنے والا پولیس افسر ان واقعات کو روکنے میں ناکام کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ سوالیہ نشان جو ہے اس کا جواب دینا چاہیے عمران خان وزیر اعظم پاکستان کو، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو، اور آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کو۔ ان کو چاہیے اس چیز کا جواب دیں کہ آخر 6 ماہ کی کارکردگی رپورٹ ان کے پاس بھی جاتی ہوگی نا۔ یعنی مدینہ کی ریاست قائم کرنی ہے، نظام انصاف کا بول بالا کروانا ہے تو ان رپورٹس کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا، ان رپورٹس کو دیکھنا ہوگا، اپنی کارکردگی کا جائزہ ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کتنے قدم مدینہ کی ریاست کی جانب بڑھ چکے ہیں۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ رانا صاحب، مخبری نے آج کیا خاص خبر دی ہے جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی؟ دیکھیں جی، ایک خاص خبر یہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھنے والی ایک وفاقی وزیر ہے، اچھا، اور موسم کا حال بڑا اچھا ان کے آنے سے ہو جاتا ہے، تو ان کے ایک قریبی عزیز نے 2 کنال جگہ کا معاملہ ہے اس پر پھڈا ہوتا ہے۔ نام نہیں لیں گے؟ نام لگ گیا پتا سب کو، پھر وہ 1 منٹ سے پہلے ہمارے آ جاتے ہیں، لیکن آپ مجھے کہیں گے نام تو میں نام بھی لے دیتا ہوں۔ زرتاج گل صاحبہ جو ہیں، ان کے ایک قریبی عزیز جو ہے ان پر الزام لگا کہ انہوں نے زمین کے قبضے پہ فائرنگ کی، فائرنگ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں۔ پولیس آتی ہے تو پولیس آ کر، یہ الزام ہے لیکن میرے پاس وہ کچھ ڈاکومنٹس موجود ہیں، کچھ لوگوں کے بیان موجود ہیں کہ وہاں پر آ کر اصل ملزم کو نکال دیا جاتا ہے۔ جب اصل ملزم نکل جاتا ہے کیونکہ وہ بااثر شخصیت وزیر کے ایک قریبی عزیز ہوتے ہیں، اب سچائی کیا ہے کیا نہیں، میرے پاس جو مخبری ہے، جو اندر کی اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ اس کے بعد پولیس انہیں بچا لیتی ہے سیاسی پریشر میں۔ پولیس مقدمہ درج ہوتا ہے، ایف آئی آر درج ہوتی ہے، ایف آئی آر میں اس کا نام نہیں ہوتا، اس کے ساتھ آنے والے سب کا نام ہوتے ہیں، جس پر ایک انکوائری رپورٹ تیار ہوتی ہے۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس انکوائری رپورٹ میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ موصوف جن کو مقدمے سے بچایا گیا ہے، وفاقی وزیر کے قریبی عزیز، وہ موقع پر موجود تھے اور پولیس نے انہیں بچا لیا۔ اب پولیس پر کون سا پریشر تھا، کس طرف سے پریشر آیا، اور یہ سب کچھ رپورٹڈ ہو چکا ہے۔ اور مزے والی بات ہے، اتنے بڑے واقعہ جس کے ایف آئی آر بس سامنے دکھا سکتا ہوں، میرے پاس ان لوگوں کے ویڈیو بیان موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص نے ہمیں مارا اور وہ خود بچ گیا، وہ اس کو پولیس نے بچا لیا۔ تو اس کو تمام میڈیا سے چھپانے کی بھی کوشش کی گئی۔ تو یہ بات اوپر تک نہیں گئی؟ چلے گی جی، جب رپورٹ بن کے چلے گی تو اوپر تک چلے گی، اور آنے والے دنوں میں میری اطلاع یہ ہے کہ جس کو بچایا گیا وہ قانون کے شکنجے میں ہوگا۔
یعنی سوچنا یہ ہے، دیکھنا یہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ ان کے آس پاس کس طرح کے لوگ ہیں۔ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بلا تفریق انصاف ہونا چاہیے تبھی معاشرہ عدل و انصاف پر قائم ہو سکتا ہے، تو آپ کے وزراء کن طریقہ کار کے تحت خود کو بچاتے ہیں یا اپنے ساتھ والوں کو بچاتے ہیں؟ کن طریقہ کار کے تحت آپ کے لگائے گئے نعرے کو سبوتاژ کیا جاتا ہے؟ کون سے طریقہ کار ایسے ہیں یا کون سے ان کے عادات و اطوار ایسے ہیں جس کے تحت آپ کی جو تشریح ہے یا آپ کا جو تشخص ہے اس کو مجروح کیا جاتا ہے؟ یہ سب سوچنا ہوگا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو۔ ناظرین، دی لاسٹ آور سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔